لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. اس لیے میرا جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے. تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا، آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو، میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں، تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک پولیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی؟ کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی، عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں، اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر. اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے اوپر عوام مشتعل ہوئی، اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا، اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا. تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا تھا، یعنی عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش. تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے، اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں. قادیانیوں کو دعوت اسلام، یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے. وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے، وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ آل محمد کہتے ہیں. اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں، تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی، تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے. کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے، علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو لادا سے ٹھیک ہے. یہ لادا بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور عشرہ مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا. نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن. میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی. تو مجھے کہنے لگا کہ
وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. تو اس سے ہی پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے. 2 نمبر بھی ویسے 2 نمبر کی توہین ہے. 2 نمبر بھی کہنا آئے گا یار 2 نمبر نہ کہ یہ 10 نمبر ہے. 2 نمبری بھی وہ کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ ڈسیو ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ ایک چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اس کی وجہ سے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ بتا ٹائلٹس میں بھی چاکنگ شروع ہوئی. حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ سارے قرآن پاک کے حروف تہجی ہیں. آپ شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، آپ قادیانی کافر بھی ٹائلٹس کے اندر تو نہیں لکھ سکتے. قاف الف دال نون یا، یہ سارے قرآن کے حروف تہجی ہیں. کافر تو خود قرآن کا لفظ ہے، قل یا ایھا الکافرون. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پھر وہ ٹسل شروع ہوئی، اس کنفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہوا. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اندر خانے یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں.